آج کل جو آدمی بھی مسلمان ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا عمل مل جائے جو میں کروں اور وہ سب سے افضل عمل ہو اور میرے خدا کو وہ عمل پسند آ جائے، میرے اللہ اس سے زیادہ راضی ہو جائیں۔ تو ہر انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار نہ ہو، اس کا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق کیوں نہ ہو، اس کے دل میں بحیثیت مسلمان خدا کو ماننے کی حیثیت سے ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا عمل مل جائے۔ تو اسی طرح کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں بھی ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسی جذبے کے تحت ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو ہم اختیار کریں اور وہ اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیتیں اتاریں، سورۃ الصف نازل فرمائی۔ سورۃ الصف کا نام بھی سورۃ الصف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں مجاہدین کے صف باندھ کر قتال کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی ادا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا۔ تو جب مجاہدین نے حضرات صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہ سورۃ صف نازل فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت کی پسند اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت اپنی پسند یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اس کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کرو۔ اب اللہ نے یہاں جہاد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ قتال کا لفظ استعمال فرمایا کہ اگر جہاد کا لفظ ہوتا تو کوئی آدمی جہاد کا لفظی معنی لیتے ہوئے کوشش والا معنی لیتے ہوئے دین کی اور کوششوں کو بھی اس میں شامل کر لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اپنی خاص پسند بتلانی تھی لوگوں کو، اس لیے اللہ رب العزت نے جو اصل لفظ ہے یقاتلون فی سبیلہ یعنی قتال والا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ استعمال فرمایا تاکہ لوگوں پر معنی اور مطلب واضح ہو جائے، لوگوں پر ہماری پسند اور ناپسند واضح ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پسند بتلائی کہ ہمیں تو یہ پسند ہے کہ ہمارے راستے میں لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایسی مضبوط صف بنائیں، کافروں کے خلاف ایسی مضبوط صف باندھ کر کھڑے ہوں جیسے کہ سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کو توڑنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ ہمارے دشمن کافر جو ہیں ان کے سامنے ایسے مضبوط صف بنا کر لڑائی کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے سینے پیش کر دیں، اپنی جان پیش کر دیں، اپنا مال پیش کر دیں، تو یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو چونکہ لوگ پوچھ تو لیتے ہیں اپنے جذبے کی بنیاد پر کہ کون سا عمل افضل ہے ہم کریں گے، لیکن جب افضل عمل بتلا دیا جاتا ہے اور اس میں بظاہر قربانی دینی ہوتی ہے، اس میں قربانی دینے کا انسان کو نظر آتا ہے اور اس میں ذرا تکلیف نظر آتی ہے اس عمل کو اختیار کرتے ہوئے، تو اس لیے لوگ اس عمل سے پھر پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جس کو تم کر نہیں سکتے، تم کیوں ایسا دعویٰ کرتے ہو جس کو پورا نہیں کر سکتے، تم کیوں ایسی بات چھیڑتے ہو جو پوری نہیں کر سکتے۔ تم جب پوچھ ہی لیا تم نے کہ افضل عمل ہمیں بتلایا جائے تو افضل عمل تو ہم نے بتلا دیا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو اب آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، تو اب دوسرے اعمال کو افضل کیوں قرار دیتے ہو؟ اب جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اعمال کی طرف رغبت کیوں کرتے ہو؟ دوسرے اعمال بھی کرو، اپنی اپنی جگہ پر سب اعمال اچھے ہیں، لیکن جب بات آئے گی پسند ناپسند کی
افضلیت کی بات آئے گی تو افضل عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں کسی ملک اور ریاست میں، ان کی وجہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ان کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مظلومانہ تھی، اور جو صحابہ ایمان لا چکے تھے ان کی زندگی بھی مظلومانہ تھی۔ انہوں نے دوسری جگہ دین اسلام کیا پہنچانا تھا، کیا پھیلانا تھا، خود ان کی اپنی زندگی کو خطرہ تھا مکہ میں، تو وہ مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ کا حکم نازل ہوا مدینہ میں آ کر، تو پھر ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے مدینہ فتح ہوا، مدینہ کے ارد گرد کے قبائل فتح ہوئے، علاقے فتح ہوئے، پھر ایسے دین پھیلتا گیا پھیلتا گیا۔ جب بھی کوئی مرکزی شہر فتح ہوتا، مرکزی علاقہ فتح ہوتا، تو اس علاقے وہ صرف وہی مرکزی شہر فتح نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس شہر کے ارد گرد جتنے بھی چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، وہ بھی سارے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ جب ہمارا مرکزی شہر فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور وہ اسلام میں چلے گئے سارے لوگ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ہمیں بھی اسلام قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دین کے پھیلنے کا بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اے پیغمبر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل ہوئے، علاقوں کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جہاد فی سبیل اللہ ہی تھی، کہ جب جہاد فی سبیل اللہ شروع کیا مسلمانوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے، اللہ رب العزت کے حکم سے، تو پھر اس طرح کی بہاریں دین اسلام کو ملیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست میں جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں، مساجد بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں، دینی تعلیم ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، عشر زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا ہے، اور نماز کا نظام قائم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے، ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہی نہ ہو، اگر ریاست ہی اسلامی نہ ہو، اگر حکومت ہی اسلامی نہ ہو، تو یہ سارے دینی کام جو آگے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کبھی نہ ہوں۔ اور اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمان حضرات صحابہ کرام نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، تب جا کر ان کو اسلامی حکومت ملی، تب جا کر ان کو اسلامی ریاست ملی۔ تو تمام نیک کاموں کی بنیاد اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست ہوتی ہے، اور اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے وجود کا سبب جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا تو ان کو اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست ملی، پھر آگے سارے خیر کے کام ہوئے۔ تو جب اصل گویا کہ تمام کاموں کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین سرحدوں پر موجود ہوں گے، اسلامی حکومت کی سرحدوں پر وہ پہرا دیں گے، تب ہی اسلامی حکومت میں نیک اعمال کیے جا سکیں گے، نماز ادا کی جا سکے گی، مساجد محفوظ ہو سکیں گی، اور اسلامی عبادت ہو سکیں گی۔ لیکن جب مجاہدین سرحدوں پر حفاظت کے لیے پہرا نہیں دیں گے اور مجاہدین موجود نہیں ہوں گے، جہاد موجود نہیں ہوگا، تو کافر اس ریاست پر قبضہ کر لیں گے، تو اس صورت میں کوئی بھی دینی کام پھر وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جتنی کام بھی دینی کام ہوتے ہیں، گویا ان کی اصل اور بنیاد جہاد فی سبیل اللہ ہی بنتی ہے۔ تو اس لیے افضل عمل رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خود بتلایا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ البتہ بعض دفعہ احادیث میں جو تذکرہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے افضل عمل پوچھا، اللہ کے رسول نے بتایا تو والدین کی خدمت کر، کسی کو بتلایا کہ تو فلانا کام کر، تیرے لیے وہ افضل عمل ہے۔ تو یہ افضل عمل ہونا جو ہے ان کاموں کا،
یہ انفرادی طور پر ہے، یہ صرف انہی صحابہ کے لیے ہے جنہوں نے پوچھا۔ باقی اجتماعی طور پر، عمومی طور پر افضل عمل کیا ہے، وہ وہی ہے جو خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان کیا، اور اس کے افضل ہونے کا ذکر ہر وہ بچہ جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے۔ تراویح میں اس کے افضل ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بزرگ یا کوئی عورت گھر میں قرآن پاک تلاوت کرتی ہے، تو جب بھی یہ سورۃ صف پڑھتی ہے، یا کوئی بزرگ پڑھتے ہیں یا بچے پڑھتے ہیں، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے افضل ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جب بھی ہماری اسلامی حکومت، اسلامی ریاست، ملک پاکستان کے کسی بھی اسکول میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے یا قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، تو استاد جب بھی سورہ صف پڑھاتا ہے، وہ جہاد کے افضل ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نصاب میں، سکول کے نصاب میں، دینیات میں، اسلامیات میں جب بھی سورہ صف پڑھائی جاتی ہے، تو وہ جہاد کے افضل عمل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی جو پسندیدہ اعمال بتائے ہوئے ہیں قرآن پاک میں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔